الشیخ محمد یعقوبی حافظہ اللہ دام ظلہ، کیونکہ عرب میں آغا سستانی کے بعد ان کی کافی تقلید کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آغا صاحب آغا سستانی کے صف اول کے شاگردوں میں سے ہیں، جو پہلا بیج ہوتا ہے نا، جیسے یعنی استاد قابل ہونا تو پہلے بیج کو مجتہد بنا دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا، تقریباً جو آغا سستانی کا پہلا بیج تھا وہ تقریباً 95% جو ہے وہ مجتہد بنے ہیں، یعنی جتنے تقریباً شاگرد تھے وہ مجتہد بنے سارے، اور صاحب رسالہ عملیہ۔ اور آغا کی خصوصیات جو کتابیں ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں، ورنہ پہلے ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، ابھی ہم بیٹھے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ جیسے تفسیر ہے نور القرآن کے نام سے، زبردست تفسیر ہے عربی میں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آخر میں انہوں نے اپنا نتیجہ دیتے رہے۔ اور اسی طرح فقہ الخلاف ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا، عموماً عام لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیا مراجع کے فتووں میں اختلاف کیوں ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر درس پر آتے ہیں، یہ آپ کے مزاج کے یہ چلتا رہے گا تاکہ آپ لوگ بوریت بھی محسوس نہ کریں۔ مثلاً ابھی یہ 7ویں امام کے حوالے سے دن بھی گزرا ہے، امام باب الحوائج کا، 4 افراد مولا کے چاہنے والے تھے، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، امام تو قید خانے میں۔ اب ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ یعنی یہ اس کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ فتووں میں اختلاف یا سمجھنے میں اختلاف کیسے ہو جاتا ہے۔ اب امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی بھی طریقے سے اپنا پیغام پہنچایا، چاہے وہ داروغے کو پیسے دے کر، چاہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ اوپر پرانے دور میں چھتوں پر روشن دان ہوتے تھے، اور روشن دان ہی کے ذریعے سے یا پتھر کے ذریعے سے وہ بھیجا، یعنی جیسے بھی، بہرحال یہ خود ایک بحث ہے۔ امام انہوں نے وظیفہ پوچھا مولا کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے کیا جواب لکھا؟ علیکم بالجیم، آپ پر لازم ہے جیم۔ اب جیم کہا، اب یہ تو جانتے ہیں امام کے جملے میں اور ہر حرف میں حکمت ہے، کوئی حکمت سے جملہ خالی نہیں ہے، کوئی حرف خالی نہیں ہے۔ تو ہر ایک نے جیم سے کیا مراد لیا؟ اب سمجھنا شروع کیا ہر ایک نے۔ اس میں ایک نے جہاد لیا ہے، تلوار نکالی، لوگوں کو جمع کیا ہے، وقت کے ظالم کے خلاف اٹھے، جہاد کیا، یعنی امام کے حرف کو جہاد سمجھا۔ ایک نے لیا ہے جلا وطنی جبل، کہ بھائی پہاڑوں میں نکل جاؤں اور دنیا سے لا تعلق ہو کر زندگی گزاروں، یعنی یہ ایک حرف ہے مگر ہر کوئی امام ہی کے حرف سے استنباط کر رہا ہے، نتیجہ نکال رہا ہے۔ اور ایک نے کیا ہے جو آپ جانتے ہیں، جناب بہلول نے کیا کیا تھا؟ دیوانگی، جنون اختیار کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے سامنے مجنون شمار ہوتے تھے لیکن دانا تھے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حرف ایک ہے، استنباط ہر ایک کیسے کر رہا ہے؟ الگ الگ کر رہا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے فرامین، اقوال اور قرآن مجید کی آیتیں اسی طرح ہر ایک پڑھنے کے بعد اب استنباط اسی سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سمجھنے کے لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے، اب کوئی جنون لے رہا تھا، کوئی جہاد لے رہا تھا، کوئی جبل لے رہا تھا، جلا وطنی لے رہا تھا، مگر استنباط کیا ہر ایک کا اپنا تھا۔ تو اسی طرح فقہ الخلاف میں وہ یعنی وہ اختلافی جو روایتیں ہیں وہ آغا نے بڑے کئی جلدوں میں یہ لکھ ڈالی ہے، اگر ہو سکے تو وہ آج کیونکہ ایک تعارفی انداز میں درس ہے، اور پہلے ہم نے سوچا تھا تفسیر کی کلاس، آپ میسج بھی چلا تھا، آپ کو اندازہ ہے کہ تفسیر کی کلاس شروع کریں گے، لیکن ہمیں حکم ملا ہے، یہ PDF آیا ہے تو آغا کا 3 موضوعات ہیں، اہم ہیں، اور ہم ابھی انشاءاللہ العزیز ان پہلے 3 موضوعات، پھر کیونکہ اس کا امتحان بھی ہوگا، امتحان ہم نہیں لیں گے، ممکن ہے مہینے کے بعد جو امتحان لے وہ ایک مدرس، جیسے آغا احمد نحوی ہیں، قبلہ ناصر مہدوی ہیں، اسی طرح دوسرے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے صحیح ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں آپ حاکم علی، تو لہذا
یہ 3 موضوعات ابھی بھیجے ہیں جن کی PDF، ایک تو یہ آپ کو کچھ پیج کروائے ہیں، ویسے کتاب یعنی زیادہ ہے، اس میں سے ایک کسل ہے، بعض نے اس کو کسل یعنی سکون العین کے ساتھ پڑھا ہے، بعض نے اس کو مفتوح العین یعنی کسل۔ الکسلو یعنی سستی اور کاہلی، بڑا اہم موضوع ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا صحیح یہ موضوع بڑا نرالا موضوع ہے، سستی اور کاہلی، تو ہم نے انتخاب اس کے شروع میں اس کا عنوان دیا ہے طاقت الایمان، ایمان کو طاقت کیسے ملتی ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب سستی اور کاہلی کو انسان چھوڑے گا خود بخود ایمان قوی ہو جائے گا، تو لہذا ایمان طاقتور ہو جائے گا۔ تو پہلا موضوع کسل، اور دوسرا موضوع ہے تنزیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے سید الانبیاء، امام الانبیاء، صاحب معراج، اور معراجیں بھی 120 ہوئی ہیں دل، کیونکہ رات ایک معراج مکے کی ہے، 119 معراجیں مدینے کی ہیں، بہرحال بات کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو لہذا تنزیہ رسول اللہ یعنی پیغمبر پر، صاحب معراج پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہیں 2۔ اور نمبر 3 تیسرا موضوع ہمیں جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا موضوع ایک کسل ہے، ایک تنزیہ رسول اللہ ہے، اور ایک تیسرا موضوع بھی ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ان کتابوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ آج ہم الکسلو سستی پر بات کریں گے۔ سستی کے حوالے سے خطبے میں ہی فرما رہے ہیں کہ جس نے سستی چھوڑی اس نے اطاعت کے راستے کو اپنا لیا، یعنی سستی چھوڑنے کے نتیجے میں وہ اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ اور یہ کاہلی اور سستی ایک سستی فکری ہے، منجمد ہو جانا فکر کے لحاظ سے، انسان پر جمود طاری ہو جائے، اور یہ فکری جمود اور فکری سستی، اس کا نقصان کیا ہے؟ انسان مطالعہ چھوڑ دیتا ہے، انسان پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، انسان توجہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، سیکھنے کے مرحلے پر توجہ ہی ختم، کیونکہ فکری سستی ہے۔ کون پڑھائی کرے، کون کتاب اٹھائے، یہ فکری پستی ہے یا فکری سستی ہے یا فکری جمود ہے۔ ایک تہذیبی جمود ہے۔ تہذیبی جمود کیا ہے؟ کہ معاشرہ، پورے کا پورا معاشرہ تبلیغ اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے پورے کے پورے معاشرے کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ وہ ہدایت کی طرف آئے، نور کی طرف آئے۔ پورے کا پورا معاشرہ یعنی ایک رو میں چل رہا ہوتا ہے، جیسے مولا نے فرمایا یمیلون ما کل ریحٍ، ہر ہوا کے رخ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَسْتَزِيُّ بِنُورِ الْعِلْمِ، کبھی نور علم سے ان کا سینہ منور نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ایک اجتماعی سستی اور جمود ہے، معاشرہ ترقی نہیں کر رہا، معاشرہ پستی میں ہے۔ اور ایک اور چیز بھی عرض کروں یہ درس کے حوالے سے، آپ لوگ سارے مجھ سے قابل ہیں، یہ ایک مباحثہ انداز ہے۔ یہاں کے ولی خود ماشاءاللہ سید محمد شاہ، ہمارے بہت پرانے دوست، مدرس ہائی لیول کے، آغا فاضلی ہمارے کتیبی ساتھی دوست احباب جتنے بھی ہیں، آپ سب اکثر درس خارج، رسائل اور شرح، کم از کم شرح علومہ کے طالب علم، آپ سارے قابل ہیں۔ یہ تو ایک مباحثے کا انداز ہے، وہ شروع ہے۔ آپ اپنی تحقیق بھی کر کے لائیں گے نا، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ایڈ کریں گے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو سستی اور کاہلی پر گفتگو کرتے ہوئے آغا فرماتے ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں، ایسے دین بھی برباد ہو جاتا ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد۔ دین کیسے، دنیا کیسے تباہ ہو جاتی ہے انسان کی؟ کیونکہ انسان کو کمانے جانا ہے، مثال کے طور پر سوتا رہے، پیسے ملیں گے اس کو، ڈیوٹی پر جانا ہے، سوتا رہے، تو دنیا کی تباہی ہے، یعنی پیسے نہیں ملیں گے۔ اسی طرح دین کی تباہی کیا ہے؟ کاہلی کی وجہ سے، مثلا قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہو رہی،
سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو قرآن نور ہے اس کی خاص برکتیں ہر لحاظ سے معجزہ ہے، انسان کے ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے قرآن مجید، بڑا لطف و کرم اس پر نازل ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب آخرت کیسے تباہ؟ نماز پڑھنے میں سستی ہو رہی ہے، کاہلی، قرآن پڑھنے میں سستی اور کاہلی، توجہ ہی نہیں ہے۔ جب طالب علم، جب میں ہی یعنی قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا تو کیسے کہوں گا کہ آپ پڑھو قرآن؟ تو یعنی انسان جب قبلہ یعقوبی صاحب ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیتوں کو غور سے دیکھا جائے تو فَاسْتَبِقُوا یہ دال ہے کس پر؟ سستی اور کاہلی سے باہر آنے کی طرف، کہ نیکی کی طرف سبقت کرو، دوڑو، یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کاہلی اور سستی سے نکلنا ہے باہر۔ اور اسی طرح اکثر روایات ہیں، خود کوٹ کر رہے ہیں، ہر امام کی روایات کو کوٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ہے سستی، ایک ہے آپ نے عموماً ہمارے نوجوانوں میں بڑا پایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے گا؟ ڈپریشن۔ ڈپریشن کا کیا مطلب ہے؟ ضیق القلب و صدر، انسان کا سینہ اور قلب اتنا تنگ ہو جائے رستے بند نظر آئیں، نتیجے میں کیا کرتا ہے وہ؟ خودکشی کرتا ہے۔ یہ ڈپریشن کا مریض جو ہے خودکشی کرتا ہے۔ یعنی انسان، ہم جب سائیکالوجی میں گریجویشن کر رہے تھے نا، نفسیات میں، تو اس میں یہ موضوعات بڑے اہم آئے تھے کہ انسان ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے، تنگ نظری کا۔ تو یہ بڑا اہم موضوع تھا اور ہم نے گریجویشن میں یہ مضمون خوشی سے لیا تھا، سائیکالوجسٹ۔ اگر ہم ماسٹر اور اس کے آگے جائیں گے تو وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے کہ بھئی یہاں سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہے۔ تو نفسیات، ڈپریشن جو ہے نا یہ تباہی و بربادی۔ آگا کہتے ہیں ڈپریشن کے لیے لفظ استعمال کیا ہے زاجر، ذات سے زجر، ایک ہے زے سے زجر۔ زے سے زجر کے معنی ہے منع کرنا، ڈانٹنا ہے۔ زجر سے معنی ہے اکتاہٹ، ڈپریشن، ضیق القلب، دل تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا سرکار؟ تو لہذا مولا امیر فرماتے ہیں یہ دونوں بیماریاں، ڈپریشن اور سستی، فَإِنَّ، یہ دونوں ہر شر اور برائی کی چابیاں ہیں۔ ڈپریشن کا جو مریض ہوگا نا اسے اچھی بات بھی اچھی نہیں لگے گی، تجربہ کر لیں۔ پھر وہ ہر چیز کو کیونکہ وہ غلط سمجھنا شروع کر دے گا، اسے اچھی بات کرو گے وہ، کیونکہ وہ ایک بیماری کا شکار ہو گیا ہے۔ تو سستی اور کاہلی اور ڈپریشن یہ دونوں ایسی بیماریاں ہیں جو ہر شر کی بھی چابی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی وہ انسان اپنے حقوق ادا نہیں کر پاتا، نہ اپنے ذاتی حقوق، نہ اپنے گھر والوں کے حقوق، نہ اپنے عیال اور نہ معاشرے کے حقوق ادا کر پاتا ہے۔ ہم عبارت میں اس کی تطبیق کریں گے، اسی طریقے سے اور روایتیں بھی آغا صاحب لے کر آئے ہیں اور استفادہ کیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ آج تو آغاز ہے، پھر انشاءاللہ آغا یعقوبی یہاں پر ایک نتیجہ دے رہے ہیں یہ ساری روایات پیش کرنے کے بعد۔ کہا میں اس نتیجے پر پہنچاؤں ساری روایات آیات کو دیکھ کر، یہ کسل جو ہے فکری جب پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر علم کی رغبت قتل ہو جاتی ہے، یعنی رغبت علم، گویا وہ اس علم کی رغبت کا قاتل کہلائے گا۔ یہ نہیں ہے بندے کو مارنا قاتل کہلائے، یہ نہیں، وہ قاتل کب کہلائے گا؟ جب وہ کاہلی کے نتیجے میں اس کی رغبت ختم ہو جائے۔ تو یہ علم کے طلب کی رغبت، مثلاً آگئے فاضلی دیکھیں ماشاءاللہ ذوق علمی رکھتے ہیں اور حالانکہ یہ سینئر ترین بندے ہیں، کوشش ہوتی ہے اسی طریقے سے کہیں دروس ہو۔ بہت سے لوگ دیکھیں بزرگوں میں، یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، جب ہم
پیپر دے رہے تھے بی ایڈ کے تو بہت بزرگ دے رہے تھے جو ریٹائر ہونے والے تھے. بھائی آپ نے تو ابھی 2-4 سال کے بعد ریٹائر ہونا ہے تو آپ کیوں پیپر دے رہے ہیں؟ نہیں کہا کچھ ڈگری لے کر ریٹائر ہوں تو اچھا ہے یا بغیر ڈگری کے ریٹائر ہوں. اسی طریقے سے بہت سے بزرگ علماء کی مثالیں بھی ہیں. آخری مرنے کے وقت بھی مسائل کی دریافت. تو کسی نے کہا ابھی تو آپ فوت ہو رہے ہیں پھر بھی اس کو دریافت کر رہے ہیں. کہا کچھ جان کے مرے یا جہالت کی صورت میں مرے. یعنی اور اس کاہلی کی وجہ سے وہ قاتل بن جاتا ہے. کس چیز کا؟ علم کو طلب کرنے کی رغبت کا قاتل کہلائے گا. جی آغا جان مولا سلامت رکھے. نہیں آپ کے ابھی سے لکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. حاضری ابھی سب کے اینڈ میں انشاءاللہ. ہاں پنکھا بھی چلا دیں. اور اس کے بعد بڑا ہلکا سا دیکھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس ہم ابھی تطبیق کرتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ ہم تھوڑا سا پہلے ختم اس لیے کریں گے وہ نام وغیرہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمد للہ الذی خلق الانسان لعمارۃ الارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے انسان کو خلق کیا ہے. کیوں؟ لعمارۃ الارض، تاکہ زمین آباد ہو جائے. زمین کی ویرانیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے. آپ سوال سوچیں گے کہ یہ گھوڑے دیگر چیزیں کیا یہ زمین کی ویرانیت کو ختم نہیں کرتی؟ آپ جواب یہ دیں گے کہ اصل میں یہ باقی ساری چیزیں وہ انسان کے لیے ہیں. اصل انسان ہے جو آبادی کا سبب ہے. کہتے ہیں نا اس گھر میں انسان رہتے تو گھر آباد ہے، اگر انسان نہ رہے تو گھر ویران ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے خلق کیا انسان کو تاکہ زمین آباد ہو جائے. وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ مِلَاكَ الْكَرَامَةِ، اور جس رب نے عمل صالح کو معیار عزت کا قرار دیا ہے. عزت کا معیار، عزت کا ملاک، عزت کی بنیاد کیا ہے؟ عمل صالح ہے. وَسَبِيلَ الرِّفْعَةِ، اور بلندی پر جانے کے لیے بلندی کا سبیل کیا ہے؟ عمل صالح ہے. یعنی کوئی کہے کہ بلندیوں پر جانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے. یہ طے ہو گیا ہے کہ انسان بلندیوں پر جا نہیں سکتا اگر وہ نیک عمل انجام نہ دے. اور انسان سوچے میں جاؤں بھی بلندیوں پر برائی انجام دوں، نہیں. اسی طرح ماہر نفسیات ایک شخص نے کہا تھا کہ اگر کسی انسان کو آپ گرائیں گے تو خالی وہ نہیں گرے گا، آپ خود گرتے ہوئے چلے جائیں گے. کسی انسان کو آپ اٹھائیں گے خالی وہ نہیں اٹھے گا، آپ خود اٹھتے ہوئے چلے جائیں گے، بلند ہوتے ہوئے جائیں گے. خود بخود قانون ہے یا نہیں؟ تو انسان اسی طرح بلندیوں پر جانا چاہے وہ بلندیوں کے پر جانے کا راستہ عمل صالح ہے. وَأَرْسَلَ أَنْبِيَاءَهُ، اور اللہ نے بھیجا ہے اپنے نبیوں کو. ان کی خصوصیت و صفت کیا تھی؟ مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. انبیاء علیہم السلام نے بتایا کہ نیکی کے فائدے کیا ہیں دنیا میں، آخرت میں، اور پھر کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اور پھر ڈرایا کہ ایک گناہ کی سزا کیا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں ایک دن بھی انسان کو ڈالا جائے، وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. آدھے دن بھی ڈالا جائے تو 25,000 سال بنتے. 25,000 سال اگر آدھے دن جہنم میں ڈال دیا گیا تو یہاں ہم نے 60-70 سال بڑی مشکل سے گزارتے ہیں، اگر ایک آدھے دن بھی. تو بہرحال تمام انبیاء علیہ السلام مبشرین و منذرین بن کر آئے اور اللہ نے ان کو بھیجا ہے. کیوں یہ کیوں آئے پیغمبر؟ ان کی وجہ لِيُوقِظُوا فِي النُّفُوسِ رُوحَ الْحِمَّةِ وَالْعَزْمِ، تاکہ بیدار کریں انسان کے روح میں، نفوس یعنی روح کے اندر،
روح نفوس یعنی انسان کے اندر، نفوس یعنی انسانی روح میں کس چیز کو بیدار کریں؟ ہمت و عزم کے روح کو زندہ کر دیں۔ ہمت کی روح الگ ہے، انسان کے اندر روح الگ ہے، روح ہمت انسان کے روح میں آ جائے۔ ویسے تو کہتا ہے انسان نام ردا ہو سر پہ چادر نہ ہو، نام غیور عباس ہو غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تو تمام انبیاء کا کام کیا تھا؟ ہمت اور عزم کی روح کو نفوس میں بیدار کرنا ہے۔ والصلاۃ، اور یہ ہمت کا تعلق غیرت سے بھی ہے اور عزم کا تعلق ارادے سے ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا والصلاۃ والسلام علی سید المجتہدین، درود و سلام ہو کوشش کرنے والوں کے سردار پر۔ یہ مجتہدین کس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ جو اللہ کی رضا میں تگ و دو، یعنی جو جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جن کا ہم و غم ہر کوشش کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا میں کوششیں اپنی ساری صرف کرتے ہیں۔ ان کوشش کرنے والوں کے سردار پر سلام۔ سردار ہیں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ العاملین، اور عمل کرنے والوں کے سردار پر درود و سلام۔ الذی قال اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اور جس پیغمبر نے، یعنی ہمارے پیارے نبی کی دعا ہے یہ، یعنی جنہوں نے ارشاد پر، سید المجتہدین کون ہے؟ جنہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں عجز یعنی ناتوانائی، ناتوانائی اور سستی سے میں، یعنی جو اس کی اس نیکی کی ہمت چھن جائے، یعنی ناتواں ہو جائے نا، نیکی نہ کر سکے، عاجز بنا دینا کیا ہے؟ یعنی اس کام کو نہ انجام دینا۔ ایسی عاجزی اور انکساری اور عاجزی الگ معنوں میں استعمال، یہ ناتوانائی یعنی توفیق ہی نہ ملے، نہ کر، کمزوری ایسی کہ اس کام کو نہ کر سکے وہ، کسل یعنی سستی اور کاہلی سے۔ جب نبی دعا کر رہے تو پھر صحیح ہمیں کتنی پیغمبر کی سیرت پر یعنی کم از کم جھلک تو نظر آئے کچھ۔ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی کے آل پر جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ الَّذِي حَوَّلُ الْقَدَحَ إِلَىٰ عِبَادَةٍ، جن آل نے بدل دیا ہے، تحویل یعنی تبدیل کر دیا ہے، محنت کو عبادت میں تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی محنت اگر آپ رزق حلال کے لیے کر رہے ہیں، خالی وہ محنت نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ والجہاد الی مدرسۃ حیات، اور جنہوں نے جہاد کو تبدیل کر دیا ہے زندگی کے مدرسے کی طرف، گویا زندگی کا درس گاہ ہے جہاد بھی، خالی جہاد تلوار چلانا نہیں ہے، گویا انسان کی زندگی کا درس گاہ ہے، جہاد کو درس گاہ میں بدل دیا ہے۔ اور آپ کی مثالیں ہیں، مولا نے تلوار چلاتے میں بھی درس دیا یا نہیں؟ کوئی کسی نے پوچھا یا تلوار چل، بعد نے تو یہ لکھا ہے کہ مولا کے تلوار چلانے میں بھی ایک درس تھا ہر ایک کے لیے، گویا جہاد کو زندگی کا درس گاہ بنا دیا۔ قدح کے معنی ہے محنت، 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 میں نے ڈکشنری میں دیکھا ہے محنت، مشقت، ہاں مشقت، محنت۔ وَسَارُوا فِي دُرُوبِ الطَّاعَةِ، اور یہ سب کے سب ہو گئے اطاعت کے راستے میں، لا یعرفون زجرا ولا فطورا، یہ آل کون ہیں؟ جو اطاعت کے راستے میں اس طرح ڈھل گئے، یعنی اطاعت میں اس طریقے سے ہو گئے، اطاعت کے راستے میں گویا اطاعت میں اس طرح ضم ہو گئے، لا یعرفون زجرا، کبھی اکتاہٹ انہوں نے پہچانا ہی نہیں، یعنی انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اکتاہٹ کیا ہے، تھکن کیا ہے، اطاعت کے راستے میں تھکن کو جانتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں تھکن ہو گئی، کہتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اس لیے مولا نے نہج البلاغہ میں، میرا ذہن کبھی خطبوں کی طرف جا رہا ہے، آخذ الراحۃ بالنصب، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جتنی مشکلات بڑھتی ہے اتنا ہی یہ سکون حاصل کرتے چلے جائیں گے، یعنی مشکلات میں
تنگی میں سختی میں وہ سکون محسوس کریں گے. تو خطبے میں فرما رہے ہیں یہ اطاعت کے راستے میں اس طرح ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر تھکاوٹ جانتے ہی نہیں ہیں, محسوس ہی نہیں کرتے. ولا فطوراً, اور کوئی سستی کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. حتیٰ لقوا ربہم راضین مرضیین, یہاں تک کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, رب ان سے راضی اور یہ رب سے راضی ہیں. جی صحیح, درو مانی راستے, اطاعت کا راستے, اطاعت کے راستے میں ہو جاتے ہیں اس طرح. لفظی ترجمہ بھی کر رہا ہوں, تھوڑا مفہومی بھی, لفظی بھی. سارو یعنی یہ آل ہو گئے, چلتے ہیں, یا اس پوزیشن میں اطاعت کے راستے میں اس طرح ہو گئے کہ انہوں نے تھکاوٹ اور اکتاہٹ کو پہچانا ہی نہیں اور سستی کو پہچانا ہی نہیں, یہاں تک کہ وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. آگے چلے. الکسلو برال عربی میں بھی ہے استعمال ہوتا ہے, فارسی کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے, درب کی جمع دروب ہے, دروازے. الکسل والزجر بین الخمول الروحی والعجز الحضاری. کسل کہتے ہیں سستی کو, زجر کہتے ہیں ڈپریشن کو, اکتاہٹ کو, تنگی سینے کو. بھائی میں بہت ہی تنگی محسوس کر رہا ہوں اندر کی کیفیت, یا کسی پر تھکاوٹ اور بوجھ زیادہ ڈال دو, اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تھک گیا ہوں حد سے زیادہ, بس میرا دل نہیں چاہ رہا میں یہ کام کروں, بس ابھی کسی کام کے لیے جس کا دل نہ چاہے وہ کیفیت زجر کی ہے. کسل سستی ہے, دل چاہ بھی رہا ہے مگر سستی کی وجہ سے اٹھ نہیں رہے, سردی زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں بین الخمول روحی, یہ روحی جمود یعنی روح کو منجمد کرنا, خمول کہتے ہیں منجمد, روحی جمود انسان کی روح کے اندر, کیونکہ روح تحرک کا نام ہے اور یہ سستی اور کہلی انسان کے روح کو جامد بنا دیتی ہیں. بین الخمول والعجز الحضاری, اور تہذیب یعنی ثقافت اور کلچر, ہزاری کہتے ہیں کلچر کو, تہذیب کو, تہذیب ناکامی کی, عجز یعنی ناکامی کی طرف چلی جاتی ہے اس سستی اور اکتاہٹ کی وجہ سے. یعنی دو چیزیں, سادے الفاظ میں کہوں, ایک انسان کی روح منجمد ہو جاتی ہے, ایک انسان کا تہذیب اور ثقافت اور کلچر جو ہے جمود کا شکار ہو جاتا ہے. پورا کلچر, پوری ثقافت, پورے لوگ, پورا معاشرہ ایک جگہ رک جاتا ہے, یعنی ترقی کی طرف پورا معاشرہ, سب کے سب یعنی حل چلاتے ہیں. مثلا سب کے سب غریب ہیں, نہیں پڑھتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں, اسکول میں بھینس باندھ دیتے ہیں. مثلا یہ کلچر یعنی کلچر کی موت ہے نا بھائی. اسکول پڑھنے کی جگہ ہے, وہاں جانور بندھے ہوئے ہیں. الکسل لیس ضعفا, میں نے کہا تھا کہ بوریت بھی نہ ہو نا یار. الکسل لیس ضعفا جسدیت, سستی کیا ہے؟ بدنی کمزوری کا نام نہیں ہے. فحسبو, فقط یہ جسمانی کمزوری کا نام نہیں ہے, میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا میں یہ کام نہیں, بدن کی کمزوری. بل ہوا خمول ینساب الی الروح, بلکہ ایسا جمود ہے, منجمد چیز ہے جس کی نسبت روح تک ہے, یعنی روح تک یہ سرایت کر جاتی ہے. انسان کے روح جامد جمود کی صورت اختیار کر جاتا ہے. فَيَسْقُلُهَا عَنْ أَدَاءِ التَّكْلِيفِ, نتیجہ کیا ہے کہ یہ کسل انسان کے روح کو ثقیل بنا دیتا ہے ذمہ داری کو ادا کرنے میں. بوجھ, اتنا بوجھ وزن ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے ذمہ داری کو وہ انجام نہیں. بس وہ پھر نماز کون پڑھے, یعنی روزہ کون رکھے. آج مثلا 27 کے بارے میں بھی دیکھ رہا تھا, 70 سال کی عبادت کے برابر ہے آج کے روزے کا ثواب. 70 سال, اب آج کے دن کا روزہ, اور جس کی قضا ہے تو ڈبل ثواب. بہرحال اب تو ٹائم نکل گیا روزہ رکھنے کا. حتیٰ یطفئ فیہا نور الارادۃ, یہاں تک کہ یہ سستی روح کے اندر, ارادہ خود ایک نور ہے, ارادے کی روشنی کو یہ ختم کر دیتا ہے, بجھا دیتا ہے. آپ ارادہ ہی نہیں کوئی, کیونکہ ہر کام کا ارادہ ہوتا ہے. ارادے کا نور ہی ختم ہو جائے, ارادے کی روشنی ختم ہو جائے,
वैसे भी अंधेरे को ख़त्म किस चीज़ से आप करते हैं? रोशनी बढ़ा दो तो अंधेरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा इरादे किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी है कि आप इरादे के नूर को बढ़ा दें, वो काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो लिहाजा ये सुस्ती क्या करता है? वो इरादे की रोशनी को बुझा देता है, नतीजा वो काम कैसे होगा? वइज़ा उसीबल कल्बु बिल कसले, और नतीजा ये है कि जब इंसान के रूह, यानी इंसान, ये भी रूह, कल्ब या बेमाना रूह है, रूह जब सुस्ती में गिरफ्तार हो जाए, सुस्ती में गोया जम हो जाए, सुस्ती हो जाए रूह के अंदर, नतीजा क्या होगा? फ़क़द खमदत फ़ीही हरारतुल ईमान है। जब सुस्ती का शिकार हो जाए रूह पे, नतीजा क्या है? असल में ईमान की एक हरारत है, गरमाइश है। ईमान एक हरारत का नाम है। उस हरारत के तहत इंसान हरकत करता है, उसे जज्बा ईमानी के तहत काम अंजाम देता है। वही ईमान की हरारत ही ख़त्म हो जाए, सुस्ती जो है, सुस्ती के नतीजे में जो रूह के अंदर सुस्ती आई, नतीजे में ईमान की हरारत बुझ गई। जब ईमान की हरारत बुझ गई तो ईमान वाले सारे काम जो है छूट जाएंगे इंसान से, बस जज्बा ईमान ही ख़त्म। बस जल्दी जल्दी मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, सही, आज मैं तो ज़रा स्लो पढ़ रहा हूँ। लिअन्नल ईमान हरकतुन, हरकतुन, क्योंकि ईमान हरकत का नाम है। वल कसलो सकूनुन, ईमान मुसलसल तहर्रुक का नाम है, हरकत करने का नाम है। और सुस्ती रुकने का नाम है, ठहराव का नाम है, जमूद का नाम है। मुकीत उनकी बजाय मैं जहाँ भी देख रहा था, यहाँ वैसे तो मेरे, आप देखिएगा, वैसे मुमीत होना चाहिए, एक ऐसा ठहराव जो इंसान को हलाक करने का सबब है। क्या होना चाहिए? यानी क्या कर रहा है ये ठहराव? जो इंसान को हलाकत की तरफ मार देता है, ऐसा ठहराव मुमीत। हर सकून मुमीत नहीं है, यहाँ मुकीत है लेकिन बेमाना मुमीत है। हर सकून, हर सकून, हर सकून इंसान के हलाकत का सबब नहीं है। हर ठहराव, वो ठहराव सुस्ती ऐसा ठहराव बना देता है जो हलाकत का सबब बन जाता है। मुकीत ऐसी हलाकत यूरसुल इज्जा वल फ़क़रा, जो कि ईजाद करता है इंसान के अंदर। यूरसुल इज्जा भी पढ़ा है इसको, अज्जा, ज़्यादा इज्ज इस्तेमाल होता है, सही। ये मेरे साथ में जो बैठा हुआ है ये डिक्शनरी बैठे, ये खुद डिक्शनरी है, चलता फिरता। मैं इसको डिक्शनरी कहता था, सही बस कहते थे ये चंदे का डब्बा है। यूरसुल इज्जा वल फ़क़रा, बरत है ये ज़रा आज खुशी का दिन है, इसलिए सही मौला सलामत रखे। बहरहाल हाकिम के मैं उसके इल्मी उसका मोतरफ हूँ। यूरसुल इज्जा वल फ़क़रा, इंसान को क्या करता है? आजदी, ये इज्जियात ना तवानाई है, इंसान को ना तवाना और फ़कीरी को ईजाद कर देता है। कौन? अच्छा, जितने भी ये तंग दस्त हैं, फ़कीरी फ़ख्र में चले जाते हैं, तंग दस्ती में चले जाते हैं, उसका मेन सबब कस्ल है। और यही वजह है, मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, तो रिपोर्ट पढ़ रहा था लोग अमीर कैसे बनते हैं, गरीब कैसे बनते हैं। तो उसमें लिखा होता अमीर तरीन बंदे से अगर आप सब छीन लें, लेकिन शर्त ये हो बाप दादा की वजह से अमीर ना बना हो, बाप दादा की वजह से अमीर ना बना हो गुर्बत से अमीर। तो अगर उससे सब कुछ छीन ले वो अमीर हो जाएगा दोबारा। और कहा एक गरीब फक्र की जिंदगी गुजार रहा है, उसको आप अमीर बना दो, वो दोबारा उसको कई सालों के बाद देखोगे वो गरीब हो जाएगा। क्यों? वजह यह कि कस्ल ने फकीरी को लाया है। ये जो सुस्ती और कहली है। बहरहाल इर्स में मिरास, यानी सही ये विरासत के तौर पर आ जाता है। बाप सुस्त बेटा सुस्त, बाप चुस्त बेटा चुस्त, बाप होशियार बेटा होशियार। तो ये खाली उस शख्स तक महदूद नहीं रहता कस्ल, ये विरासत में चला जाता है। हाँ, मुझे यहाँ यूरस बेमाना मुजिब है, यहाँ विरासत के मानों में नहीं है, यहाँ मुजिब ईजाद। हाँ, सिफत है।
ہاں اور مقیتن کا مطلب ہے سکون. ایک منٹ سے تھوڑا بس جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. اما زجر فهو الوجه الاخر, یہ اسی سستی کا دوسرا رخ ہے. وجہ الاخر یعنی ایک سکے کے دو رخ ہیں نا, اسی طریقے سے یہ اکتاہٹ, ڈپریشن,